کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کون سا جانور گھر پہ رکھنے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال کہ کس انسان کے پہنچنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ نمرود کو ایک مچھر نے اس کے سر میں گھس کر کے تکلیف پہنچائی جس کی وجہ سے اسے موت ہوئی تھی، تو نمرود کے سر میں مچھر گھسا تو گھسا کہاں سے؟ ٹھیک، اور سوال ایک اور یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا کافر کون ہے؟ ٹھیک، 4 سوال ہیں، 4 سوالوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ کون سا جانور گھر میں رکھنے سے جادو کا اثر گھر پہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ جادو جس گھر پہ ہوتا ہے تو اس گھر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جادو ٹونا، سمجھ گئے؟ تو ایک ایسا جانور ہے کہ اگر آپ کے گھر میں وہ جانور ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کا گھر جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک، وہ جانور کون سا ہے؟ سبھی لوگ زور سے بول رہا، کون سا جانور ہے؟ مرغا۔ کون سا؟ وہ بھی سفید مرغا۔ کیسا؟ سفید مرغا۔ لال مرغا ہے، پیلا مرغا ہے، چتکبرا مرغا ہے، اس سے نہیں بچے گا۔ سفید مرغا اگر ہے تو سفید مرغے سے آپ کا گھر جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا۔ سمجھ گئے؟ جادو ٹونے سے محفوظ رہنے کے لیے سفید مرغا گھر پہ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، سفید مرغا رکھا کرو۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ جیسے کہ کل اپنے وہاں میت ہوئی ایک بچے کی، اللہ مغفرت فرمائے اس بچے کی، تو میت کے پاس میں کس انسان کے جانے سے تکلیف ہوتی ہے؟ کون ایسا آدمی جائے جو میت کو تکلیف پہنچتی؟ معلوم ہے کون؟ گنہگار تو سبھی ہے۔ اپنے آپ کو ہر ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں، ہے نا؟ ہر ایک انسان کو، چاہے تم ہو یا کوئی ہو، ہم ہیں، ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ رحم فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ اللہ کہ وہاں ہم رب کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور کہہ سکیں اللہ میں اعمال لے کر کے آیا ہوں۔ ٹھیک، تو گنہگار تو سبھی ہیں، لیکن ایک ایسا انسان ہے جس کے جانے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سوال کا جواب ہے ناپاک آدمی۔ کون؟ ناپاک لوگ، اگر چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ٹھیک، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ناپاک جب میت کے پاس میں پہنچتا ہے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے، میت کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور ناپاکی کے تعلق سے یہ بھی آیا ہے کہ جس گھر کے اندر ناپاک لوگ رہتے ہوں، جس گھر میں ناپاک لوگ رہتے ہوں اور جانوروں کی تصاویریں ہوں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ کیا؟ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جہاں ناپاک لوگ رہتے ہوں، جس گھر میں جاندار کی تصاویر ہو، تو میت کے پاس میں جب ناپاک پہنچتا ہے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے کہ نمرود کے سر میں مچھر گھسا تو گھسا کہاں سے؟ نمرود وہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا، اپنے کو سجدہ کرواتا، لوگ اس کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی۔ اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر کے آئے اور انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا اور لوگوں سے بتایا کہ خدا یہ نمرود نہیں ہے، نمرود خدا نہیں ہے، نمرود خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، جس نے اس نمرود کو بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن نمرود نہیں مانتا ہے، خدائی دعویٰ اس نے کیا تھا، تو اللہ نے اس کو مارنے کے لیے اس کے اوپر جو عذاب دیا وہ مچھر کا دیا۔ ایک مچھر جس کی طاقت اتنی کہ اگر ایک انگلی سے مار دیا جائے تو مر جائے، اس نے ایک آدمی کو مار دیا، اور اس آدمی کو جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا، سب سے طاقتور تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کی کھوپڑی میں مچھر گھسا، کاٹ کر کے جس کو جوتوں سے مارا گیا، لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے مارا گیا، مر گیا وہ۔
لیکن مچھر گھسا کہاں سے؟ سوال یہ ہے نا، کان سے، آنکھ سے، منہ سے کہ ناک سے؟ معلوم ہے؟ بولو، معلوم ہے؟ مچھر کہاں سے گھسا نہیں معلوم؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ نمرود کے جو مچھر گھسا تھا وہ مچھر ناک سے گھسا۔ کہاں سے؟ ناک کے راستے سے سر میں گھسا اور کاٹ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ٹھیک، اور پھر اگلا سوال کیا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا کافر کون ہے نا؟ دنیا کا سب سے پہلا کافر کون ہے معلوم ہے؟ کافر کون کس کو کہتے ہیں؟ ہندوؤں کو تھوڑی نہیں کہتے ہیں، ہندوؤں کو تو ہندو کہتے ہیں۔ کافر اس کو کہتے ہیں اپنے مذہب میں کہ جو اللہ رب العزت کو نہ مانتا ہو، ایمان لے کر کے نہ آتا ہو، مسلمانوں کی نظر میں وہ کافر ہے۔ ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، نام کے مسلمان ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ سمجھ گئے؟ کافر وہ بھی ہیں جو کفر بک چکے ہیں، ایمان سے خارج ہو گئے، لوگ ان کو بولتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے لیکن وہ کافر ہیں۔ سمجھ گئے؟ ان کو بولتے ہیں مشرک۔ ہندوؤں کو کیا بولتے ہیں؟ مشرک۔ کافر میں تو سبھی ہیں، مسلمان بھی ہیں کچھ لوگ۔ ٹھیک، تو کافر دنیا کا سب سے پہلا کون ہے؟ اس کا جواب ہے دنیا کا سب سے پہلا کافر ہے ابلیس۔ کون؟ ابلیس۔ ابلیس سب سے پہلا کافر ہے، خدا کے حکم کو نہ ماننے والا سب سے پہلا یہی ہے، ابلیس۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سنا ہے واقعہ یہ؟ ہاں، سوائے ابلیس کے اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا، اس کو مردود قرار دے دیا، اور وہ مردود تھا، مردود ہے، مردود رہے گا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سفارش کرو رب کی بارگاہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو رب نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، میں نے اسے جنت سے نکالا، مردود قرار دیا تھا تو اس بنا پر کہ اس نے میرے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ آج بھی اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر کے سجدہ کر لے، قبر کو سجدہ کر لے، اس کو اس کی خطاؤں سے معاف کر دیا جائے گا، اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی۔ جب ابلیس کو خدا کا پیغام سنایا گیا تو ابلیس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو جب میں نے جنت میں سجدہ نہیں کیا تھا تو اب کیوں کروں؟ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب کیوں کروں؟ تو دنیا کا سب سے پہلا کافر کون؟ ابلیس۔ یہ چند سوال ہیں آپ کو میں نے بتائے۔ ایک اور سوال، ایسا کون سا کام کرنے سے موت ٹل جاتی ہے؟ بہت بڑا سوال ہے یہ۔ ایسا کون سا کام ہے جس کے کرنے سے موت ٹل جاتی ہے؟ موت کا وقت بدل جاتا ہے، ویسے موت کا وقت کسی کا بدلتا نہیں ہے، اتنا یاد رکھنا۔ جتنی سانسیں لکھ دی گئیں اتنی سانسیں وہ لے گا۔ جس ہلے سے، جس بہانے سے موت لکھ دی گئی، اسی ہلے بہانے سے اس کو موت آئے گی۔ اچھا، یہ تو سنا ہوگا تم لوگوں نے کہ کسی نے پھانسی لگا لیا تو بولتے ہیں کچی موت مر گیا، ہے نا؟ ڈوب کر کے کوئی بچہ مر گیا، کچی موت مر گیا۔ کسی کی کچی موت ہوتی ہے؟ ہاں، کچی کا مطلب آدھی موت آدھا زندہ۔ کہ کوئی ایسا بھی مرتا ہے کہ آدھا مرا ہو آدھا زندہ ہو؟ کچا پکا ہے؟ چاول کچا پکا کیسا ہوتا ہے؟ چاول کچا پکا، ہاں، آدھا پکا آدھا کچا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ابھی چاول کچا ہے، کچا پکا ہے، یعنی کم پکا ہے ابھی، ہے نا؟ جب پورا پک جاتا تو کیا بولتے ہیں؟ چاول پک گیا۔ جب موت آ گئی تو پوری موت آئے گی، کچی موت آئی؟ ابھی آدھی موت آئی، کچی موت مرا۔ تو کچی موت کوئی نہیں مرتا ہے، جتنی زندگی ہوتی ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں پاتا ہے، جی نہیں پاتا ہے۔ ٹھیک، نہ اس سے کم نہ اس سے
زیادہ اگر کسی کی موت 10 سال میں لکھی ہے تو وہ 10 سال میں مرے گا، 50 سال کسی کی عمر ہے تو 50 سال تک زندہ رہے گا، کسی کی عمر 100 سال تک ہے تو 100 سال تک زندہ رہے گا۔ جس بہانے سے، جس ہلے سے لکھی ہوئی موت اسی بہانے ہلے سے آئے گی، پھانسی سے آئے گی کہ خود کیا بولتے ہیں ڈوب کر کے آئے گی، دیوار کے نیچے دب کر کے آئے گی، ایکسیڈنٹ سے موت آئے گی، کسی طریقے سے بیماری سے آئے گی، ہر ایک کا بہانہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن خودکشی کرنا شریعت میں حرام ہے۔ کیا ہے؟ خودکشی کرنا۔ خودکشی کس کو بولتے ہیں؟ خودکشی بولتے ہیں کہ پھانسی لگا لینا، زہر کھا لینا، نہر میں اپنے آپ کو گرا لینا۔ موت اسی بہانے ہے، تبھی ہم گئے یہ کام کرنے کے لیے، لیکن یہ کام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔ تو موت ایک ایسا کام ہے جس کے کرنے سے بھی موت ٹل جاتی ہے۔ موت ٹل جاتی ہے۔ ایک ایسا کام ہے، کون سا کام جانتے ہو؟ صدقہ خیرات۔ صدقہ و خیرات کرنے سے موت ٹل جاتی ہے۔ صدقہ خیرات مطلب اب کیسے کرو گے صدقہ خیرات؟ 10 روپے ملے چیز کھانے کے لیے گھر سے، ہے نا، 10 20 5 جو کچھ ملے تو 1-2 روپے اس میں کے رکھ لو اپنے پاس میں، اور کوئی چھوٹا سا بچہ غریب ہے، تم سے غریب ہے، اس کو دے دو، چیز کھا لو جا کر کے۔ یہ کیا ہوا؟ صدقہ۔ آپ صدقے کی نیت سے دے، خیرات، غریب کے بچے کو دے، ٹھیک ہے، ٹافی لے کر کے دے دے کسی کو، تو اس کام کرنے سے موت ٹل جاتی ہے، موت کا وقت ٹل جاتا ہے، تو صدقہ کرنے سے۔ تو یہ سارے سوال بتائے گے، ان کو آپ یاد رکھیں گے؟ بولو ہاں، یاد رکھنا، اور روز آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ٹھیک، کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ نہیں بتایا جاتا؟ جب بتایا جاتا ہے تو اس پہ عمل بھی کیا کریں، ہے نا۔ نماز سے پڑھی تھی سبھی لوگوں نے؟ سب لوگوں نے کس کے بولو سبحان اللہ۔ نماز سے پڑھا کرو اور صدقہ کیا کرو، ٹھیک۔ اور ابھی مرغا بکنے آئیں گے تو سفید مرغا گھر پہ رکھ لینا ہے، ٹھیک، خرید لینا۔ 85 روپے کا تو ملتا ہے کہ زیادہ کا؟ 400 روپے کا۔ 400 روپے کا اگر ایک مرغا لے لو سفید، اور کچھ نہیں، صرف اس کو تم اپنے گھر پہ 4 ہی مہینہ روک لو، ٹھیک، اور اس کو بچا لو اچھی طریقے سے، یعنی بلار بلی وغیرہ سے، مرغے کیا بولتے ہیں کتوں سے، اس کو بچا لو، 4 مہینے 400 کا لیا ہے، 1500 روپے کا بکے گا، کیونکہ سفید مرغے ملتے کہاں ہیں؟ سب کو ٹونا اور یہ ہٹوانا رہتا ہے گھر سے، میاں لوگ لکھ کر دے دیتے ہیں، جاؤ جا کر کے سفید مرغا لے کر کے آؤ، میاں نے لکھ دیا، وہ لینے جاؤ۔ اگر یہ نہیں پا رہے ہو، اپنے اپنے گھروں پہ جاؤ، اپنے ابووں سے بولو جا کر کے کہ ایک سفید بوائلر مرغا ہی رکھ لیں گھر پہ، ٹھیک، مرغا ایک لے آئے وہاں سے، مرغی نہیں، مرغا، ٹھیک، لے آئے اور اس کو گھر پہ رکھیں۔ وہ چند دن رہے گا، بالکل دیسی کی طریقے سے دوڑے گا، بھاگے گا، صرف تھوڑے دن ادھر ادھر گرے گا، پڑے گا، جب دوا کا اثر ختم ہوگا تو وہ چلے گا۔ تو آج جو سوال آپ کو بتائے گئے ان پہ عمل کرنا، ٹھیک، نماز پڑھنا اور اچھے کام کرنا، خیرات کرتے رہنا، سمجھ گئے؟ اپنے گھر پہ سب سے بتاؤ نماز پڑھنے کی عادت دلاؤ، اور سب سے کہو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک، کس کے بولو ہاں، سبسکرائب کریں، اپنے اپنے گھروں پہ بتاؤ، دینی باتیں سیکھنے کے لیے، دینی مسائل سیکھنے کے لیے، دینی باتیں سننے کے لیے، ٹھیک، اچھی اچھی روز باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کو سنیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے موبائلوں میں جب دیکھ رہے ہو تو اس کو لائک کرو، کمنٹ کر دو نیچے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، جو بھی آپ کو اچھا لگے، ٹھیک۔ لیکن ان باتوں کو یہاں جو باتیں بتائی جاتی ہیں، یہاں اگر یہاں باتیں سن کر کے گھر جاؤ گی، اور یا تم لوگ جاؤ گے گھر، تو اگر پھر دوبارہ انہی باتوں کو موبائل پر سنو گے تو تمہارا جو ذہن ہے، اس ذہن کے اندر یہ باتیں اور پختہ طریقے سے بیٹھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ یہاں بتا دیا گیا، ایک مرتبہ اگر پورا ویڈیو آپ موبائل پہ گھر پر دیکھ لیتے ہو
تو یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ ساری ذہن میں بیٹھ جائیں گے اور انشاءاللہ رب العزت علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. سب لوگ گھر پہ جانا، سلام کرنا، اپنے اپنے موبائلوں کو کھولنا اور راہ مدینہ چینل کو سبسکرائب کرنا. کیا لکھنا ہے؟ راہ مدینہ. بولنا ہے راہ مدینہ، اس میں ہم ملیں گے. راہ مدینہ میں کون؟ ہم ملیں گے. ٹھیک ہے، ہاں وہاں ہم سے باتیں کرنا، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر کے کمنٹ کرنا، سبسکرائب کرنا. ٹھیک، السلام.